واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشمے زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح مت کرو، میری حمد و ثنا کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت اور بندگی کرنا چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت دوست کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درج بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ پہ آراستہ ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جو قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشمے زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کے جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ پوری دنیا پرسکوت خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار کیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ جبریل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اور چل دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر کے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار دیے، 70,000 رموز تھے، 70,000 حقیات تھی۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر یہ کہا، بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد بھی کہا، بما اشرفک یا احمد، بتائیے آپ کو کیا دیا جائے؟ پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا؟ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہے تو اسے اختیار دے دیجئے، مانگ کیا مانگنا ہے۔ اور مانگنے والا جب کوئی کمال کی چیز مانگ لے تو کس کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے کیا مانگنا ہے۔ مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور، ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ تو پھر مانگا، کہا، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ پہاڑوں میں بھی کہا، یہ طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا۔ میرے سر انور پر اوجڑی ڈال دی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا تو میرا رب ہے۔ اے میرے مالک آج تو بھی کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے اب کہہ کے پکار دے۔ یہ حضور کا پسندیدہ فرمودہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے جب بھی واقعہ معراج کی ایک آیت کی تو لفظ عبد سے بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں سورۃ نجم میں کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے۔ اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا گیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے، تو مجھے رب کہہ کے پکارتا رہے اور میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکاروں گا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت میں باقی رہی۔ اللہ کی باتیں کبھی بدلتی نہیں ہیں، کوئی ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 50 کا ثواب ہی ملے گا۔ میرے رب کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا میرے رب سے مجھے شرم آتی ہے۔ بات تو یہی تھی کہ ہر بار کہنے پر 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ اب امت کو کیا شرم نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا صلاۃ معراج المؤمنین، یہ مومن کا معراج ہے۔ میں تو سر عرش پہنچا ہوں، لیکن تمہارا کیا ہے؟ تم سجدے میں سر کھاؤ، پھر دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پر اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔